نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شاہ جہان نے کندھار پر حملہ کیا تو اسے فتح کر لیا۔ فتح کر کے شاہ جہان واپس آ گیا اور وہ علاقہ مسلمانوں کے اس میں آ گیا، مغلیہ خاندان کے تحت بڑی سلطنت تھی۔ کچھ عرصہ بعد شاہ عباس صفوی جو ایران کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، وہ والی تھا، موقع پایا تو اس نے قبضہ کر لیا، چونکہ ایران کے قریب تھا وہ۔ تو جب یہ شاہ عباس والی ایران کا انتقال ہوا تو اس کا نوجوان بیٹا عباس ثانی تخت نشین ہوا۔ تو یہ موقع تھا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا اور وہ جو اس نے حملہ کیا تھا اسے واپس لے لیا جاتا۔ اگرچہ دارا نے درخواست بھی کی تھی شاہ جہاں سے لیکن بادشاہ کو دیکھیے مسلمان بادشاہ کیسے ہوتے تھے، مسلمان بادشاہوں کا کردار کیسا ہوتا تھا۔ تو شاہ جہان کی بلند ہمتی اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ اس نے جواب دیا کہ ایک بچہ ہے، اس کی سلطنت ہے، جس کے باپ کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ باپ کے صدمے میں بھی ہے، خود بھی بچہ ہے، سلطنت ابھی مستحکم بھی نہیں ہوئی، انتشار میں ہے، تو جس کی حکومت نے ابھی استحکام حاصل نہ کیا ہو اس پر حملہ کرنا مسلمانوں کے شان کے خلاف ہے، لہذا ابھی ہم حملہ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری طاقت میں نہ آ جائے۔ اب اندازہ کیجیے بادشاہ کا کردار ہے، حالانکہ دشمن پر کون رعایت کرتا ہے؟ اگر یہ دشمن ہوتا اس کے مقابلے میں تو کہاں رعایت کرتا، موقع پا کر ٹپک پڑتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کر چکے تھے، توجہ دلانے پر فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ یہ تھا کردار مسلمانوں کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے 4 شرطیں رکھی۔ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زنا نہ کیا زندگی بھر، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کا تہجد قضا نہ ہوا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہو۔ اس طرح کی شرطیں رکھی تو کوئی بھی آگے نہ بڑھا، ماسوائے اس کے جو مغلیہ بادشاہ کا اس وقت کا حاکم تھا مغل خاندان کا، وہی آگے بڑھا۔ تو اس نے کہا میرا راز فاش کر دیا اور یہ صفات یہ خصوصیات مجھ میں پائی۔ یہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہ تھا اس وقت، اس کے اندر بھی صفات تھی، وہ آگے بڑھ کر انہوں نے خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ کے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ تھے مسلمان، یہ تھا اخلاق، یہ تھا کردار بڑے لوگوں کا۔ تو پھر نیچے کیسے امن نہیں ہوگا، کیسے وہ کمال درجے کا وہ استحکام نہیں ہوگا، اور کیسے مسلمانوں کو فتوحات نہیں ملیں گی، کیسے لوگ صاحب کردار صاحب اعمال نہیں ہوں گے، کیسے ہی بھائی چارگی ہوگی، کیسے ہی کمال درجے کا ماحول اور معاشرت ہوگی۔ تو تب ہی بنتی ہے جب اوپر سے نیچے تک اللہ کے رسول کے فرمانبردار ہوں۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم اتنے تو بن جائیں جتنا یہ بادشاہوں کا احساس تھا، انسانیت تھی اور اسلام پر عمل کرتے تھے۔ ہم تو گئے گزرے ہیں، آج تو ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہی ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، اور ہمارے اخلاق بھی ایسے ہوں کہ مثال بن جائے، اور کردار ایسا ہو کہ نمونہ بن جائے۔ اور یہی سنت سے سیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ کفار سارے اعتراف کرتے تھے کہ آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا صاحب اعمال صاحب کردار کوئی نہیں۔ یہ دشمن بھی گواہی دیتا تھا۔ تو آئیے ہم جہاں بھی رہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی بھی ایسے ہوں کہ ہماری بھی لوگ گواہی دیں۔ ہم 100% صاحب کردار نہ بن سکے تو کچھ تو شرم ہو ہم میں، کچھ تو حیا ہو ہم میں، کچھ تو صاحب کردار بن جائیں، کچھ تو اعمال ہوں ہمارے، کچھ تو اچھائی ہو ہمارے اندر، کچھ تو بھلائی ہو۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس چھوٹے سے پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اس لیے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آئیے اس میں آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے۔ پیر مفتی اختر حسن کے نام سے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، واٹس ایپ گروپ۔